कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। ना हुकूमत ना ऑपोजिशन मानने को तैयार है। आवाम तो पहले ही इनकारी थे कोविड से, तो अब तो ये दो जिम्मेदार पार्टियां भी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब कोई भी जब कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है तो वज़ीर आज़म की जो मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने ये कहा है कि मस्बत टेस्ट का जो चांस है वो 5% तक बढ़ गया और अगर हमने एहतियात ना की तो जून वाले हालात दोबारा आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना केसेस से बचाव सिर्फ एहतियात से मुमकिन है, जो हम करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में कैसे बचत होगी कोरोना से हमारी? क्या हुकूमत की कोरोना से बचाव की जो पॉलिसीज़ हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारा जो सेहतमंद पाकिस्तान का सेगमेंट है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर गंभीर से गंभीर तर होती जा रही है। जी, मैं आपके प्रोग्राम का काफ़ी हिस्सा आज आपने मुख्तस किया था कोरोना के, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। सारी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हर तरफ से आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि पहली बात तो ये है कि हमें सूरत हाल की संजीदगी जो है ना उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो फैसल सुल्तान साहब ने ये कहा है कि हम तेज़ी से जून की सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो वो साफ़ नज़र आ रहा है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हमने कोई मतलब अपने हालात ठीक ना किए तो यकीनन हम बहुत बड़ी, मेरे ख़्याल में, डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा की जो फर्स्ट वेव थी और जो सेकंड वेव है, इसमें डिफरेंस जो है वो क्या? डिफरेंस इसमें सिर्फ ये है कौमी यकजहती का। अगर आप मेरे से पूछे ना, वो पहले भी कहाँ थी? नहीं, पहले अब की निस्बत वो लगता है कि ज़्यादा थी। अब की निस्बत जो अब जो हो रहा है उसकी निस्बत लगता है कि पहले ज़्यादा थी, इसलिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास होते थे, सारे लोग आते थे, सारे लीडर्स ऑफ द पार्टीज़ आते थे, मैं खुद अटेंड करता था। NCOC के अंदर जो फ़ैसले होते थे उनके ऊपर अमल दरामद होता था। इस वक्त मुझे अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि NCOC ने सही फ़ैसले किए हैं, सही रुख है उनका, सही डायरेक्शन है। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना इस दफ़ा, वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लोगों का इत्तफाक नहीं हो रहा। लेकिन वो भी NCC में भी कॉन्सेंसस नहीं हुआ था। असद उमर साहब को याद है, उन्होंने कहा था कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहाँ पे भी कॉन्सेंसस नहीं था। अभी जो आप सुन रहे थे, सब लोग ये कहने की बजाय कि मुझे क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि फलाना नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों करूँ। अब ये तो इट्स ए रेसिपी टू द डिज़ास्टर। आर्गूमेंट ही नहीं है, ये तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं है। मेरा ये ख्याल है जी कि इस वक्त अगर हम कौमी यकजहती का मुजाहरा करें, पिछली दफ़ा भी हुआ यही था कि हुकूमत और कौम दोनों ने मिल के इसको एड्रेस किया था, लिहाजा बिहेवियर चेंज भी आई थी, इंतज़ामिया ने भी सख्ती की, अकाउंटेबिलिटी की, SOPs के ऊपर अमल करवाया, तो सूरत हाल काबू में आ गई। इस वक्त मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पिछले 3 हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा डबलिंग हुई है केसेस की। अब 3000 से ज़्यादा केसेस है डेली की बेसिस के ऊपर। अगर इसको हमने अपने हालात दुरुस्त ना किए तो आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर हम जून के सूरत हाल में पहुंच सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कॉल्स भी ज़रा अगर हम अपने नाज़रीन को भी शामिल कर लें, उनकी भी राय ले लें कि भाई उनको क्या लग रहा है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की। अब एक तो ये भी गवर्नमेंट का बड़ा एक वैलिड आर्गूमेंट है। फवाद चौधरी साहब से हमने पूछा कि आप लोग जलसे वलसे नहीं रोक रहे, पेशावर में भी इजाज़त के बगैर उन्होंने किया, मुल्तान में भी आपने इजाज़त नहीं दी, वो करेंगे। तो वो कहते हैं तुम क्या चाहते हो, हम उन पर डंडे मारें। तो अब वो यूज़ ऑफ फोर्स भी नहीं करना चाहते क्योंकि आवाम भी वही है जिनको उन्होंने कोविड से बचाना है, उनको डंडे मार के भी नहीं जख्मी किया जा सकता। तो फिर करे क्या? गवर्नमेंट भी एक डेड एंड में चली गई है, उसको भी समझ नहीं आ रहा वो क्या करे अब इनके साथ। कॉन्सिलिएशन जी, रिकॉन्सिलिएशन, यही यहाँ पे ही लीडरशिप जो है ना उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रीच आउट करें एक दूसरे को फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल बेनिफिट की बजाय पीपल्स बेनिफिट जो है ना वो इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, PMLN की लीडरशिप को, इन सब को आपस में रब्ता करना चाहिए, मिलना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। ये कहना जी कि वो हमारी नहीं मानते और हम नहीं करें, अभी देखें वो बिलावल भुट्टो, उनको कोविड हो गया। अब इससे बड़ी क्या वो है कि, और वो उनको यकीनन ये जलसों से हुआ है। अगर वो कह रहे हैं कि अब मैं वीडियो खिताब करूंगा, आप लोग आए जलसे में। इतना पढ़े लिखे लोग अगर इतनी एहतियात के बावजूद
اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو جو لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ لیکن اب جو یہ بات ہے کہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، یہ آپ کی بات بالکل صحیح، جب تک مل کر بیٹھیں گے نہیں اس وقت تک کچھ ہو نہیں سکے گا، اور کوئی لیکن حل اس کی پہل کون کرے گا اور کس کو کرنی چاہیے؟ میرا حال ہے جی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو کرنی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں اور کانسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں فار دا سیک آف ویری پیپل کہ جن کے ووٹ لے کے ہم گورنمنٹ بناتے ہیں اور جن کے ووٹ لے کے ہم گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اپوزیشن. بالکل ان سب کو فار دا سیک آف ویری پیپل آپس میں مل کے ان چیزوں کے حل نکالنے چاہیے اور یہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے جی کہ باقی پرابلمز پہ بھی کوئی بات انیشیٹ ہو سکے. آپ مل کے بیٹھ کے قومی نوعیت کے جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کریں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ اب بھی باوجود اس کے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم بھی اس کے اوپر بھی پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، ابھی تک لوگ وہ احتیاط نہیں کر رہے کہ جو ہم پچھلی دفعہ دیکھ پیمز میں 180 سے زیادہ ڈاکٹرز متاثر ہو گئے. جی بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک یہ آپ نے اچھی مجھے یاد کروایا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ ابھی تک ہم نے جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ان کے اوپر فوکس نہیں کیا اینڈ دے آر فائٹنگ آلریڈی آن دا فور فرنٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جو ویلفیئر ہے اور ان کو جو انسینٹیوائز کرنا ہے، ان کو جو حوصلہ مندی دینی ہے، جس طرح ایک پوری کمپین چلی تھی وی کیئر کے نام سے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب ایک اور بات جو ابھی ہمارے ہی پروگرام میں ہو رہی تھی وہ تھی تاجروں کے حوالے سے. جی دکانیں کھولنا، اب آپشنز تھا جی کہ 8 بجے کر لیں، اب وہ 8 کے بجائے 10 کا کہہ رہے ہیں، پھر شاید 10 ہو جائے گا تو وہ کہیں گے 12 بجے تک کھولو. تو تاجر بھی مطمئن نہیں ہو رہے، جو بھی ان کو چیز کہی جا رہی ہے، ایک تو وہ رولز ماننے کو تیار نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو چیز ان پر امپلیمنٹ کی جاتی ہے اس میں وہ پھر نئی مین میخیں نکال لیتے ہیں. اچھا، ٹرانسپورٹ منسٹر بھی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے، جس طرح آپ بار بار کہتے ہیں ٹرانسپورٹ، انہوں نے کہا ہم نے جرمانے بھی کیے، بسیں بھی کنفسکیٹ کی، اس کے باوجود کہتے ہیں بڑی مایوس کن صورتحال ہے. اگر 24 گھنٹے کے لیے مارکیٹیں کھول دی جائیں تو کیا وہ ہمارے لیے زیادہ نیگیٹو ہو جائے گا، یا یہ کہ ہم انہیں کم گھنٹوں میں کہیں کہ بھائی آپ کم گھنٹوں میں آ کے شاپنگ کریں؟ آف کورس جتنی ڈیوریشن کم ہوگی اتنی بہتر ہے. یہ کہنا کہ جی رش زیادہ ہو جاتا ہے، یہ اتنا بڑا آرگومنٹ نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ڈیوریشن کم کی گئی تھی. شروع میں 1-2 دن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو. جو اچھی چیز NCOC کر رہی ہے جی اس وقت، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے علماء کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے، انہوں نے تاجروں کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے، لیکن ریزسٹنس اس دفعہ ان تمام حلقوں سے پہلے کی نسبت زیادہ ہے. اور اس کی شاید ایک یہ بھی وجہ ہے کہ پریشر فیل کر رہے ہیں، اکنامک پریشر فیل کر رہے ہیں، بزنس ایکٹیویٹی ظاہر ہے وہ ہوتی ہے متاثر اس سے، لیکن جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ اپنی رائٹ ٹو لائف جو ہے اس کو گورنمنٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو پھر رائٹ ٹو سیوک اینڈ سوشل رائٹ جو ہیں وہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں نا جی. تو یہ کاروباری لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے علماء کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جی مساجد پر اگر آپ SOPs کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو پہلے وہ کہتے ہیں مارکیٹوں پر کریں، ٹرانسپورٹ پر کریں. اب ظاہر ہے مارکیٹ تو گھر میں نہیں آ سکتی نا، نماز تو گھر میں پڑھی جا سکتی ہے. آرگومنٹ ہے نا جی، اس میں اگر ہم چلتے رہیں گے تو اس میں زیادہ جانوں کا ضیاع ہوگا. سمپل سی بات ہے، جتنا آپ ڈیلے کریں گے، جتنی ڈھیل دیں گے، جتنے آپ کی نرمی ہوگی آپ کی انٹرونشنز کے اندر، اس کو یوں سمجھیں کہ اتنی زیادہ جانیں ضائع ہوں گی. اس کی کوئی اور دوسری انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اچھا، جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی آج کل تو بڑا چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہماری انٹرنس ایگزام کو آگے پوسٹ پون کر دیں. اس کی کیا لاجک ہے ان کے پاس؟ اور آپ کو فیصل سلطان نے کل ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ ہے وہ 2.5 گھنٹے کا ایک ٹیسٹ ہے، جس سے کہ وہ ٹیسٹ دینے کے بعد ہر چیز جو ہے پراپرلی دور بیٹھے ہوئے ہوں گے. دور بیٹھیں گے. میرا تو خیال ہے کہ وہ کر لینا چاہیے. اور وہ مان نہیں رہے سارے جنہوں نے مریم صاحبہ تو اس پہ بھی بڑا اعتراض اٹھا رہی ہیں، ٹویٹ انہوں نے کی ہے. اب اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ فریہ صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی فریہ صاحبہ بتائیے جی کراچی میں جو صورتحال ہے اور جو آپ لوگوں کے توسط سے، اور ڈاکٹر صاحب بے انتہا اچھا سمجھاتے ہیں، اور میں آپ لوگ جو بولتے ہیں نا وہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا.
اب اس کا تو اب کیا کہیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہر جمعے کو موجود وہ ہوتے کہہ ہیں. رہی ہے ڈاکٹر صاحب اتنا اچھا سمجھاتے ہیں پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تجویز دینا جی, ایک بات سنیے, آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے دیکھیں ہر ایک کے پاس ٹک ٹاک بنانے کے لیے تو موبائل موجود ہے, بیلنس ڈالنے کے لیے آپ کے پاس موبائل موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں آن لائن کلاس نہیں لے سکتے, پیسے نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہمارے آپ بڑا اچھا پوائنٹ ہے بس ایک دفعہ آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ کونے کونے کے پٹھان, کونے کونے کی مارکیٹوں پہ ایسا ہجوم. اب ہم ماسک پہنے, ہم کہہ رہے ہیں دور ہٹے, ارے کچھ نہیں ہوتا, ارے کچھ نہیں ہوتا. تو جب تک پلیز آپ لوگ, ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, پلیز آپ کے پاس سورس ہے, آپ لوگ کہیں سختی کریں, سختی کریں گے تو ٹھیک ہوں گے. سختی کے بغیر عوام نہیں ٹھیک ہوگی. اچھا ویسے آپ فریہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن میں اسی حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آدھی آبادی ہے پاکستان کی وہ خواتین ہیں, اور خواتین گھروں میں اس کو قانون بنا دیں کہ جب ان کے لوگ وہ خود باہر جائیں یا ان کے مرد باہر جائیں یا ان کے بچے یا بھائی باپ جب باہر جائیں تو کسی کو ماسک پہنے بغیر باہر نہ جانے دیں. اور اگر کوئی ایسے کر رہا ہے ماسک کے بغیر تو اسے کہے کھانا نہیں بناؤں گی میں. ایبسلیوٹلی. اور خواتین اگر یہ طے کر لینا تو ماسک ان سے کوئی فورس لڑ سکتی دنیا کی. ایگزیکٹلی, ماسک کے اوپر بڑی پابندی ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا. فریہ ہمارے نہیں ہے, فریہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ سن رہی ہیں, ان کو تجویز آپ کی پسند آئے گی مجھے لگتا ہے. خواتین کی آگے ہونا چاہیے, ہونا چاہیے یہ. اگر خواتین طے کر لینا, جب وہ کوئی چیز طے کر لیتی ہیں تو پھر وہ ان کو وہ حاصل کر لیتی ہیں, اور وہ یہ اٹ ول بی کیس اسٹڈی ساری دنیا کے لیے کہ دیکھیں ان خواتین نے یہ طے کیا اور اس کے بعد ماسک پر عمل درآمد ہوا. ایکچولی میرا خیال ہے اس کے اوپر کمپین کرنی چاہیے کہ پاکستان کی خواتین جو ہے نا وہ اب اس کی لیڈرشپ لے لیں اپنے ہاتھ میں, بالکل, اور تمام مردوں کو ماسک پہنوائیں اور خود بھی پہنیں. یہ ضروری ہے. اچھا اب ایک اور چیز تھی جس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ایک تو یہ جو ٹیسٹ تھا, ٹھیک ہے نا, جس پر اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ہمارا کوئی نمبر ریڈیوس ہوگا؟ لیکن دینی مدارس کھلے میں, وہ کھلے میں, وہ یہ کہتے ہیں, ان کی آرگیومنٹ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں نے ان کا آرگیومنٹ پڑھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے, وہ پڑھا جا رہا ہے, تو وہاں نہیں پھیلے گا, تو وہاں پر جو ہے وہ تو دعائیں ہو رہی ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ پھیلنے کا امکان کم ہے. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر ہے وہ ایک ایمانی معاملہ ہے, اب اس پر ہم کیا کہیں. لیکن جو بند ہوئے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, اس سے کیا ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ کوئی نمبر جو ہے اس میں ریڈکشن آ سکے؟ فرق تو پڑے گا جی, کتنا پڑے گا یہ نہیں کہا جا سکتا اس وقت. لیکن جو آپ یہ بات کر رہے تھے نا جی دینی مدارس کی, مجھے تو یاد پڑتا ہے شفقت محمود صاحب کی ٹویٹ تھی, ہاں جی, آل انسٹیٹیوشنز, اور کیپٹل میں لکھا ہوا تھا, آل انہوں نے کیپٹل میں لکھا ہوا تھا. دیکھیں اللہ رسول کا جہاں پہ نام لیا جائے, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب دعا کرتے ہیں, ہم سب بہتری چاہتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے وہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں اور یہ کہیں جی کہ بس ہم اللہ کا نام لیں گے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, جہاں احتیاط, اور یہ بھی عین اسلام کی روح کے مطابق ہے کہ آپ اپنی احتیاط مکمل کریں, پھر اللہ سے دعا کریں, اپنے اونٹ کو باندھیں, پھر اس کی حفاظت کے لیے دعا بھی کریں. 200 کی سپیڈ پہ ہم گاڑی چلائیں, دعائے سفر پڑھ لی ہو تو یہ پھر ہماری ہی پھر ساتھ انا للہ بھی پڑھ لینی چاہیے. محسن صاحب ہمارے ساتھ, السلام علیکم, اسلام آباد سے. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ پوائنٹ یہ تھا کہ آج کل سیاسی ڈسکورس میں کووڈ کو ایک سیاسی ٹرم بنا دیا ہے, کووڈ-18, کہ جی کووڈ-18 زیادہ خطرناک ہے بنسبت کووڈ-19 کے. تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جان لیوا مرض جو ہے وہ ٹریولائز ہو گیا ہے. اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل فٹ بال رادر دین کہ لوگ اس کو ایز بیماری کے طور پہ سوچے. تو اس پہ پلیز کائنڈلی ایجوکیٹ کریں کہ اس ٹرم کو ٹریولائز نہ کریں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں اپوزیشن کے, یہ ان کو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اس صورتحال میں؟ نہیں کرنے چاہیے, لیکن اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کووڈ ایک سیاسی ٹرم بن جائے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں؟ میں ان سے بالکل متفق ہوں, ہم تو یہ بات پہلے کر چکے ہیں. اور اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہی ہے جو میں نے پہلے بھی تجویز کی ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اس کے اوپر, ریکنسائل کرنا چاہیے, اور ساری پالیٹکس کو سائڈ پہ کر کے فار دا ویری پیپل کہ جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور جن کو ہم حقوق دلوانا چاہتے ہیں, انہی کے فائدے کے لیے تمام اس پہ آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہونی چاہیے. اس میں تمام لیڈرز مل کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے اور وہ یہ طے کر لیں کہ پالیٹکس اسائڈ
कोरोना एक नेशनल तो वो प्रॉब्लम है, realize नहीं ना कर इसके रहे। लिए एक नेशनल रिस्पॉन्स स्पीकर साहब ने जो कमेटी बनाई उसमें उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ था। तो ये ज्यादती की बात है ना, ये ज्यादती। लोगों को फिर अकाउंटेबल करना चाहिए अपने लीडर्स को, बिल्कुल, कि जो उनकी बेहतरी के लिए अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको फिर ये लोगों को उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। हालांकि ये फ़ायदा होगा उनके लिए अगर वो ऑनलाइन जलसे करें, क्योंकि आप फिजिकली जलसों में देखते हैं 20-25 हज़ार लोग आ जाते हैं, ऑनलाइन में लाखों आ जाएंगे। कम से कम मीडिया ये सवाल नहीं करेगा कितने आदमी हाँ, थे। तो वो उनके पास तो एक नंबर ज़्यादा बड़ा होगा बताने को। मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन करें और अपना माइक म्यूट पे ही रखें। हम अपने स्पीकर म्यूट पे ना रख लें। तो ये मामलात है, लेकिन वही बात है कि उसकी पहल हुकूमत को ही करनी पड़ेगी ना। जी इमरान जाहिर है, खान साहब उनकी को जिम्मेदारी है, उनकी इनिशिएटिव जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये हुकूमत की, बैठी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो रीच आउट करें। ठीक है, फाइनल कमेंट सर। फाइनल कमेंट जी कि सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है, बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही है, हमें शायद इसका इदराक नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर यही सूरत हाल जो आज है, लैक ऑफ कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस, और उसकी जो वो जो ये फरमा रहे थे कि उसको जो पॉलिटिकल रंग दे दिया गया, अगर ये जारी रहा तो मुझे ऐसे लगता है, मेरे मुंह में खाक, कि जून की पीक को हम क्रॉस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और हमें सबको बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आपका।